الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کے فضائل اور ختم شریف کی برکات۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے، عام طور پر اس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ تمہاری اتنی اپروچ نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو جان سکو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات پہ اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم سے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس رات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک اگلی صبح طلوع نہیں ہوتی، طلوع فجر نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ فرشتوں کی آمد کا اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے اترنے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو لیلۃ القدر، اس کے بارے میں ہمارے اکثر علماء کا، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی تعیین نہیں فرمائی کہ یہی رات ہے۔ نبی علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے رمضان شریف کے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، 11 سے لے کر 20 تاریخ تک، لیکن پھر فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی آخری عمر تک، وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر ان راتوں میں نبی علیہ السلام لیلۃ القدر کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت، ویلیو۔ لیلۃ القدر ویلیو والی رات، عزت والی رات، قدر والی رات، مقام والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بڑی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیلۃ القدر کے باعزت ہونے کی وجہ کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو غور کرو، جس رات میں قرآن نازل ہو، فرشتے نازل ہو، جبرائیل امین نازل ہو، اس رات کو تو رب فرمائے کہ یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اگر وہ نہ آتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، اور ملائکہ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی حضور کے امتی ہیں، تو جس رات میں ملائکہ نازل ہو اس رات کو تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر فرمائے، اور جس رات میں ہمارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے اس رات کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سعودی عرب کی سرزمین پر آج میلاد شریف منانے پر پابندی ہے، سر عام۔ مسجد نبی شریف میں، خانہ کعبۃ اللہ شریف میں انہوں نے پابندی لگا رکھی کہ حضور کا میلاد نہیں منانا۔ ظالموں، اگر حضور کا میلاد نہیں منانا یہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو تم نے عید المسیح کیوں منانی شروع کر دی؟ میلاد المسیح منانی کیوں شروع کر دی؟ اپنے نبی علیہ السلام کے میلاد پر پابندیاں لگوا کر تم عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ادھر منا رہے ہو، عیسائی اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میلاد المسیح، میلاد کا لفظ جو حضور کے میلاد کے ساتھ خاص تھا، ان ظالموں نے وہ میلاد کا لفظ کرسمس کے ساتھ خاص کر دیا، اور آج 12 ربیع الاول شریف کو ادھر پابندی ہے، میلاد نہیں کر سکتے حرم پاک کے اندر، حرمین شریف کے اندر۔ لیکن اسی کرسمس کا جب دن آتا ہے تو یہ سارے سعودی گماشتے یہ اس رات کو آ کر جشن مناتے ہیں۔ کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا، کرسمس کا۔ ہم کہتے ہیں منانا ہے تو مناؤ، لیکن سرکار کی میلاد کی پابندی کیوں لگائی ہے؟
وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر وہ نہ آتے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تشریف لاتے. انہوں نے حضور کے اس میلاد کے اوپر پابندی لگا دی. کتنے افسوس کی بات ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں تشریف لائے وہ رات کس قدر عزت والی رات ہوگی کہ اگر وہ نہ آتے تو ہم بھی اس دنیا میں نہ آتے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاق کو پیدا نہ کرتے. اب آپ ذکر میں لیلۃ القدر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لیلۃ القدر اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجیل نہیں فرمائی، لیکن مفسرین نے ایک نقطہ اس بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ لیلۃ القدر ہے، سورہ قدر اس کو کہا جاتا ہے، تو اسی سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے وہ 3 بار آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلی بار، وما ادراک ما لیلۃ القدر دوسری بار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تیسری بار. تو انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے کلمات کو آپ گنیں تو لیلۃ القدر پہلا اس کے کلمات 9، دوسری کے کلمات 9 اور تیسری کے کلمات 9، تو 7 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 27 کا فگر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ان کلمات کے اندر ہی لیلۃ القدر کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے. ورنہ علماء نے اس میں بڑا عموم فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر وہ رات کہ جس میں بندے کو رب کا وصال نصیب ہو جائے اس بندے کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے. جو رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی حضوری میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر میں بندے کا مشغول ہو جائے، بندہ اس میں مشغول ہو جائے، وہی رات اس کے لیے لیلۃ القدر بن جاتی ہے. بہرحال میں اس طرف اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کی رات بہت عظیم رات ہے. اس رات میں ختم قرآن بھی ہوتا ہے، ختم قرآن. اور اس کی بھی علماء نے وجوہ بیان کی ہے کہ 27ویں رات کو کیوں ہوتا ہے. یہ ایک لمبا ٹاپک بن جائے گا، وہ اگر کوئی پرسنل میں پوچھے گا تو میں پھر ان کو بتا دوں گا کہ 27ویں رات کو کیوں رکھا گیا ہے. میں اپنے آسان سے موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہم سب کو بات سمجھ آ جائے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس وقت قرآن مجید کا ختم کیا جاتا ہے، ختم قرآن یعنی جس وقت قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو بندہ رب سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ دعا قبول فرماتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے تو ان کی والدہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے. اس وقت ان کی عمر 8 سے 9 سال تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی خدمت میں قبول فرما لے. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں انس فلاں صحابی کو بلا لاؤ، یہ انہیں بلا لایا کرتے تھے. ایک دفعہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ. ماتے میں بچہ تھا، کاموں میں مصروف ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو کام تھا جو آپ نے مجھے فرمایا تھا میں بھول گیا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حالانکہ میں غلام تھا، مجھے ڈانٹ سکتے تھے، تنبیہ کر سکتے تھے. صرف محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں انس وہ کام بھیجا تھا میں نے، وہ بھول گیا وہ کام. صرف اتنا کہا، کوئی ڈانٹا نہیں. اور آج چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو یہ لوگ اپنے گھروں میں ملازم رکھ لیتے ہیں. میں نے خود میرا مشاہدہ ہے، تھوڑی سی کوئی غلطی ہوئی پٹاخ وہ چپیڑوں سے نواز دیتے ہیں. غور کرنا چاہیے، یہ بچے یہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ نے ان کو تمہارے کاموں کے لیے تمہارے گھروں میں بھیج دیا ہے تو ان کا اکرام کرو. بہرحال میں موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعائیں عطا فرمائی تھی. چند دعائیں کی وہ کیا عطا فرمائی تھی؟ اے اللہ انس بن مالک کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے اتنا مال دیا کہ سارے مدینے کی جو زمینیں تھی وہ ایک بار فصل دیا کرتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین سال میں 2 بار فصل دیا کرتی تھی. آج کے دور میں تو زمینیں 4 بار بھی فصلیں دے رہی ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس قدر مال ہو گیا جو آپ کے یہ مویشی وغیرہ تھے کہ آپ کو وہ مویشی شہر کی حدود سے باہر نکالنے پڑے. اس قدر برکت ہو گئی مال میں.
اور اولاد میں اتنی برکت ہو گئی کہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اولاد در اولاد بیٹے اور پوتے وہ 100 کے قریب تو میں نے اپنے خاندان کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دیے. اتنی عمر میں برکت اور اتنی مال میں برکت. اور جس وقت آپ کی آخری عمر آئی اس قدر آپ کی عمر ہو چکی تھی کہ آپ کے پاس کوئی بندہ اگر آیا کرتا تو آپ دیکھ تو سکتے نہیں تھے. تو دیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ پلکیں ڈھلک چکی تھی تو آپ اس طرح اٹھا کر دیکھتے تھے یہ پلک کہ کون بندہ آیا ہے. حضور علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے, قرآن کے پڑھنے کا آخری وقت ہوتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ ختم قرآن کیا کرتے تراویح میں یا اس کے علاوہ, تو آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, سب کو اکٹھا کر لیا کرتے اور فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, آؤ مل کر دعا کرتے ہیں. تو اس موقع پر جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی. تو آج یہ لیلۃ القدر ہے, آپ احباب لیلۃ القدر میں عبادت بھی کریں اور ختم پاک میں بھی شمولیت کریں. جن جن مساجد کے اندر ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ادھر آج ختم ہوا منگل, کل اس مسجد میں کل ختم پاک ہوگا. تو آپ تمام احباب اس مسجد میں یا جہاں بھی ختم قرآن ہو اس میں شرکت کریں اور دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں, سلامتی ایمان کی دعا مانگیں, اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا مانگیں, عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کا ساتھ حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ